الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ سے اصرار کر کے دوبارہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لے گئے تو مزید 2 سال بنو سعد میں رہے تھے۔ تب ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جبرائیل امین تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور سینہ مبارک چاک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باہر نکال لیا، اس کو چیر کر اس میں سے ایک لوتھڑا یعنی کالے خون کی ایک پھٹکی سی نکال دی اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پر نصب کر دیا۔ اب شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا۔ ادھر جو بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیا یعنی حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لگایا اور گھبراہٹ کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قصہ دہرا دیا۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ اور ان کے شوہر ڈر گئے، انہیں خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک اپنی والدہ ماجدہ ہی کے پاس رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعہ کو واقعہ شق صدر کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا یہ واقعہ خلاف عادت واقعات میں سے ہے۔ اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا کہ معلوم ہو چکا کہ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچا دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ اور خاندان کے اندر تقریباً 2 برس گزارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیحال بھی تھا یعنی بنو نجار کا قبیلہ تھا۔ ذرا پیچھے چلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف، جن کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی کہلاتے ہیں، ایک مرتبہ تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے تھے۔ مدینہ پہنچے تو بنی نجار کی ایک نیک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کی۔ کچھ عرصہ وہیں ٹھہرے، پھر بیوی کو وہیں چھوڑ کر شام روانہ ہو گئے۔ وہاں فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ پیچھے سلمہ کے ہاں بیٹا ہوا تو اس کے سر کے بالوں میں قدرتی سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ وہ بچہ بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ جی ہاں، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے۔ تو اس طرح بنو نجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننیحال تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ
اور محترم دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیمار ہو گئی اور ابوا پہنچ کر رحلت فرما گئی۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی۔ اب بوڑھے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کا گہرا صدمہ تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی نرمی پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی نرمی ان کے دل میں نہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قدر کرتے تھے، خوب اکرام فرماتے۔ ان کا خاص فرش یعنی قالین تھا جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے، کمر مبارک پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات دیکھ کر خوش ہوتے رہتے۔ انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نرالی ہی شان ہوگی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس 2 ماہ 10 دن ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب بھی انتقال فرما گئے۔ دیکھا بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کتنے عجیب اتفاقات میں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد محترم کی تو صورت تک نہ دیکھی تھی۔ ذرا بڑے ہوئے تو والدہ چل بسی، پھر محبت کرنے والے دادا بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ محترم دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کی بہترین مثال تھے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ ابو طالب نے یہ ذمہ داری بڑے احسن طریقے سے تادم آخر نبھائی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ سوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے، باہر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر باہر جاتے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ چچا کی اولاد زیادہ اور آمدنی کے ذرائع کم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت و شفقت کے پیش نظر ان کا ہاتھ بٹانا چاہا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔